रेकुडेक बलूचिस्तान के ज़िला छावी में अफ़गानिस्तान और ईरान के सरहदों के पास एक इलाका है जो किरैत और टेलों पर मुश्तमिल 70 मुरबा किलोमीटर टोटल रकबा है। रेकुडेक के सहरा में 12 मिलियन टन तांबे और 21 मिलियन आउंस सोने के मौजूद हैं। सोने की ज़खायर की मालियत 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का बताया जाता है। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलियन कंपनी 75% और बलूचिस्तान हुकूमत 25% मालिक होगी। काफ़ी अरसे बाद रेकुडेक का मसला एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि रेकुडेक असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम देखेंगे रेकुडेक के बारे में कि रेकुडेक क्या है, जो कि आजकल फिर ख़बरों के बीच में आ गया है कि रेकुडेक का सहरा और उसमें तांबे और सोने की कीमत क्या है। मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए जाते हैं पाकिस्तान पर हर जाने के, और बाकी भी रेकुडेक तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दोस्तों, रेकुडेक सूबा बलूचिस्तान के ज़िला छावी में अफ़गानिस्तान के सरहदों के करीब एक सहरा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़खायर मौजूद है, जिसमें सबसे बेहतर ज़खायर सोने और तांबे के बताए जाते हैं। मकामी ज़ुबान में रेकुडेक का मतलब है रेत से भरी छोटी। यहाँ पर किसी ज़माने में आतिश पेशा हुआ करता था जो कि बहुत अरसे से खामोश है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इस रेत से भरे पड़े सहरा में 12 बिलियन टन तांबे और 21 मिलियन आउंस सोने के मौजूद। तांबे की ज़खायर चिली के मशहूर ज़खायर से भी कई गुना ज़्यादा बताई जाती है, और सोने की कीमत 100 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की बताई जाती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस ज़खायर को तराशने के लिए 29 साल कबल रेकुडेक पर काम शुरू किया, जो कि आज तक अंजाम तक नहीं पहुंचा। 29 साल कबल जरायद और मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़पेपर में तो बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रेकुडेक के ज़खायर को निकालने के लिए काम शुरू किया हुआ है। 29 साल पहले जैसे काम शुरू किया जाता है तो कुछ सालों में वो काम बंद किया जाता है, और आवाम की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म न्यूज़ चैनल और अखबारात में ये सामने आ जाता है कि अमरीकी मुदाखलत की वजह से हम रेकुडेक पे काम नहीं कर सकते। अमरीकी मुदाखलत भी पेश की जाती हैं, और बहुत सारे लोग अपने गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने अपना कमीशन वसूल किया, कमीशन का लिया। काम शुरू करने के लिए जितने भी फ़ंड मुहैया किए जाते हैं उस फंड में अपने अपने कमीशन बनाए गए। इनको अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। रेकुडेक के ज़खायर बाहर आ जाए या ना आ जाए, इनका अपना काम हो गया। रेकुडेक का मौजूदा सूरत हाल क्या है, आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर रेकुडेक तवज्जो का मरकज़ बन गया है, और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़ चैनल और अखबार मुख्तलिफ़ किस्म की जुरेदी मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़पेपर में इस पर कालम लिखे हुए मिलते हैं। और इसका असल मसला है क्या कि और इतनी ज़्यादा देर में इस पर हमने काम शुरू किया और अभी तक हमने कोई भी किसी भी काम को रेकुडेक के लिहाज से अंजाम तक नहीं पहुंचाया। दोस्तों, 1993 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी बलूचिस्तान के हुकूमत के साथ माहिदा करती है। दोनों कंपनी और बलूचिस्तान की हुकूमत एक माहिदे पर दस्तखत करते हैं रेकुडेक के लिहाज से, जिसमें ऑस्ट्रेलियन कंपनी 75% और बलूचिस्तान हुकूमत 25% हिस्सेदार होगी। 2006 में ऑस्ट्रेलिया की एक दूसरी कंपनी बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ एक दूसरा मुआहिदा कर लेता है, जिसके मुताबिक TCC यानी टेक्निकल कोऑर्डिनेटिंग कंपनी बलूचिस्तान की हुकूमत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, और वजह ये बताई जाती है कि ये फैसला, ये एग्रीमेंट, ये मुआहिदा पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट
اپنا فیصلہ ریکوڈک کمپنی، آسٹریلین کمپنی اور اس معاہدے کے حق میں دے دیتا ہے۔ فروری 2011 یعنی 2011 میں ٹی سی سی نے معاہدے میں کچھ رد و بدل کرنا چاہی، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ اس سے انکار کرتا ہے، اور اس وقت ٹی سی سی یعنی ٹیکنیکل کوآرڈینیٹنگ کمپنی بلوچستان حکومت کے اس فیصلے کو بین الاقوامی معاہدوں کے بارے میں فیصلے کرنے والے سینٹر ICSID انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹس ڈسپیوٹس کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، اور حکومت بلوچستان کے خلاف 11.4 ارب ڈالر کا ہرجانے کا دعویٰ کیا، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کمپنی نے ابھی تک 200 بلین ڈالر کا خرچ کیا ہوا ہے، اور اچانک اس معاہدے کو ختم کرنا کمپنی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، تو ہم کو اتنا بھاری نقصان کون ادا کرے۔ جنوری 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹی سی سی ٹیکنیکل کوآرڈینیٹنگ کمپنی اور بلوچستان گورنمنٹ کے مابین معاہدے کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اور بلوچستان گورنمنٹ نے اپنی قوانین اور اپنی حق اور اپنی حد سے تجاوز کی ہوئی ہے، جس کے مطابق پاکستان سپریم کورٹ اس معاہدے اور اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتا ہے، اور سال 2017 میں ICSID ٹی سی سی کے حق میں فیصلہ سنا دیتی اور حکومت پاکستان کی جانب سے ٹی سی سی پر عائد کر دیے گئے الزامات کو مسترد کرتی ہیں۔ ان الزامات میں ایک یہ الزام بھی شامل تھا کہ اس ٹائم کے بلوچستان کے چیف منسٹر یعنی محمد اسلم رئیسانی نے ٹی سی سی کمپنی سے رشوت وصول کی ہے، اور اس رشوت کی بنا پر ٹی سی سی کے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ نے ریکوڈیک کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ بالآخر 12 جولائی 2019 کو ICSID نے پاکستان گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اور ٹی سی سی کمپنی کو 5.97 ارب ڈالر کا ہرجانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ ICSID نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ پاکستان گورنمنٹ نے ٹی سی سی اور بلوچستان گورنمنٹ کا معاہدہ غیر قانونی طور پر ختم کر دیا، جس کا کوئی مجاز نہیں بنتا۔ ٹی سی سی کمپنی ICSID کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے برٹش ورجن آئی لینڈ کے ہائی کورٹ سے درخواست کرتا ہے کہ PIA کے تمام اثاثوں کو ضبط کروایا جائے۔ PIA برٹش ورجن آئی لینڈ میں انکارپوریٹڈ ہے۔ نومبر 2020 سے مارچ 2022 تک پاکستان گورنمنٹ نے مختلف قسم کے پلیٹ فارم پر بہت محنت اور سٹرگل اور جدوجہد کے ساتھ اس فیصلے کو چیلنج کیا، اور بہت محنت کے ساتھ اپنے کیس کو انٹرنیشنل لیول پر لڑا، جس کے نتیجے میں بالآخر مارچ 2022 میں پاکستان گورنمنٹ کینیڈا کی ایک کمپنی کے ساتھ عدالت سے باہر ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کے مطابق ICSID کا فیصلہ واپس لیا گیا، اور یہ طے پایا گیا کہ ریکوڈک منصوبے پر کینیڈین کمپنی 10 ارب ڈالر خرچ کرے، جس کے نتیجے میں 8,000 افراد کو روزگار مہیا ہوگا، اور آخرکار پاکستان حکومت کسی خرجانے ادا کرنے سے بھی بچ گیا، اور بہت مشکلات سے بھرے پڑے اس فیصلے کو ایک اچھے طریقے سے حل کر دیا گیا، اور پاکستان گورنمنٹ ایک نئے معاہدے کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی، اور جنوری 2023 میں اس معاہدے پر باقاعدہ کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کمپنی نے کام شروع کیا، اور بیرک گولڈ کمپنی کے آنر اور ایڈمنسٹریشن نے یہ بتایا کہ سال 2028 سے 2032 تک ریکوڈیک کے پلانٹ سے ہم کو آمدن ہونا شروع ہو جائے، اور کمپنی کے مطابق 2028 سے 2032 تک سالانہ 7,800 کلو گرام سونا اور 19 کروڑ کلو گرام تانبے کی پیداوار متوقع۔ کمپنی کے مطابق کمپنی اپنی فیزیبلٹی اور جو کام ٹی سی سی کمپنی اور بلوچستان گورنمنٹ میں اس معاہدے کے دوران ہوا ہے اس کو وسعت دینے پہ کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنی روٹ، اپنے راستے، اپنے فیزیبلٹی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کمپنی کے مطابق فیزیبلٹی کا کام سال 2024 تک مکمل ہو جائے گا، یعنی رواں سال میں یہ کام مکمل ہو جائے گا،
تو دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے مطابق یہ کام اسی سال میں مکمل ہو جاتا ہے یا ایک بار پھر سیاسی مسئلوں کا شکار ہوتا ہے اور یہیں بتاتے بتاتے یہ کام پھر رک جاتا ہے کہ امریکہ پریشرائز کر رہا ہے، برٹش گورنمنٹ پریشرائز کر رہا ہے یا IMF پریشرائز کر رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں میرے دوستو تو بہت سارے بڑے بڑے جو کہ پاکستان کی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کے لیے کچھ معاہدے ہوئے ہیں وہ کتنا بے دردی کے ساتھ ختم کیے گئے ہیں، چاہے وہ اس ٹائم کے اربابی اختیار میں اس ٹائم کی گورنمنٹ، پرائم منسٹر، بیوروکریسی اور سیاسی غداران شامل ہوتے ہیں یا کسی دوسری وجہ سے جو کہ مختلف قسم کے جواز پیش کرتے ہیں اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور ایشو یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ، جو بھی بیوروکریسی بن جاتی ہے ان لوگوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے اور ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ آج موقع ملا ہوا ہے راتوں رات امیر ہونے کا، کل ہو یا نہ ہو آج اپنے آپ کو سیٹ کر کے اپنے لیے آئی لینڈ بناؤ، جزیرے بناؤ، باقی کسی کو بھی پاکستان عوام، پاکستان کی مٹی اور اس خوبصورت وطن اور پیارے وطن کا کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ چل امید ہے دوستو، دعا کرتے ہیں کہ ریکوڈیک کا یہ منصوبہ اسی معاہدے کے مطابق اور اسی کینیڈین کی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے پاکستان کی تقدیر کو بدل دے، پاکستان کی عوام کی تقدیر کو بدل دے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تاریخ کو تو برٹش، انگریز یا باقی ممالک کے لوگ اسی خطے کو سونے کی چڑیا اس لیے کہتے تھے کہ میرے خیال میں اس میں ریکوڈیک جیسے صحرا موجود ہے جو کہ سب کے سب سونے اور تانبے سے بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اچھی گورنمنٹ، عوام سے ہمدردی رکھنے والا وزیر اعظم، عوام سے ہمدردی رکھنے والے بیوروکریٹس، عوام سے ہمدردی رکھنے والے پولیٹیشین ہونے چاہیے، تب اس قسم کے اچھے خاصے منصوبے ہمارے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد حسین کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔